السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك قالوا وقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگ کو خوش آمدید۔ اور جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم ہے کہ ہم لوگ سورہ آل عمران تیسرے پارے کے اختتام پہ ہیں۔ سورہ آل عمران کے جو دو حصے میں نے آپ لوگ کو ڈیوائیڈ کر کے سمجھائے تھے، اس میں پہلا حصہ 101 آیات پر مشتمل 10 رکوعوں کا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ 99 آیات پر مشتمل دوسرا حصہ ہے۔ چنانچہ آج کی نشست اور کل کی نشست ملا کے انشاءاللہ جو پہلا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، جس کے کافی مضامین متشابہ ہوتے ہیں سورہ بقرہ سے، اس میں سے ایک رکوع اب آ رہا ہے جو کہ 9واں رکوع ہے، اور اس میں 81 to 91 آیات ہیں، تو گویا 10 آیات پر مشتمل یہ 9واں رکوع آج ہم لوگ تفصیل سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور غور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پچھلی نشست میں آپ لوگ کو اہل کتاب کا ذکر نظر آیا ہوگا، اور اہل کتاب سے مراد میری وہی تھی جس کو تورات دی گئی اور انجیل، یعنی یہودی اور عیسائی نصرانی۔ تو اس رکوع مبارکہ میں بھی آپ لوگ کو انہی انبیاء کا ایک سلسلہ نظر آئے گا، اور اس انبیاء کے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ بھی ہے، اور آج کی رکوع مبارکہ کی مناسبت سے، کہ اس رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بتائی ہے، اسلام کی اصل حقانیت ہم لوگوں کو سمجھائی گئی ہے۔ کیونکہ یہ معاملہ تو میں بسا اوقات بچا چکا ہوں اور آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں کہ اسلام تو شروع سے ایک ہی مذہب، واحد مذہب رہا ہے کہ اللہ واحد اللہ تعالیٰ کی برتری ہے، سب سے آگے اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے انسان جو ہے عبادت کرتا ہے۔ تو اسلام تو شروع سے اول سے لے کے آخر تک اسلام ہی مذہب رہا ہے، لیکن ہوئی ہیں اس کی وجہ بہت یہ ہے، معقول سی وجہ ہے کہ انسانی ذہن رفتہ رفتہ ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا تھا، انسانی ذہن کی میچورٹی ہو ہی جا رہی تھی۔ ظاہر بات ہے 1 کلاس کے بچے کو ہم لوگ 10 کلاس کی تعلیم نہیں دیتے، اور انڈائریکٹلی وہ فیل ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دور میں چیزیں تھیں، حلال اور حرام کا کانسیپٹ، وہ اور جا کے ایڈوانس ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شادی کا کانسیپٹ اتنا نہیں تھا، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شریعت کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں داخل کیا گیا، اور وہ شریعت کاملہ، متکمل اور ایک دم مکمل شریعت جو کہ ہم تک پہنچی ہے، شریعت محمدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا گویا کہ آپ لوگ کو یہاں ایک عکس نظر آئے گا کہ یہ شریعت کیسے پہنچی ہے، کیا پیشن گوئیاں دوسرے نبیوں نے کریں، کیا ان کا معاملہ رہا اپنی قوموں سے، اور اب جو شریعت محمدی کامل ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نمایاں عرب میں آ چکے ہیں، تو کیا فرض منصبی ہے ان کے ساتھ۔
اور میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کی ڈیٹیل بحث انشاءاللہ ہفتے کی گفتگو میں ضرور آئے گی کہ وائی وی آر بینگ سلیکٹڈ ایز دا نیشن آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم امت محمدی کیوں بنے ہیں؟ یہ بہت اہم ڈسکشن انشاءاللہ 11ویں رکوع کی مناسبت سے ہفتے کو آئے گی آپ لوگ کے سامنے. آج 9واں رکوع ہے، پھر کل 10واں رکوع. یہ 2 رکوع ملا کے حصہ اول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حصہ دوئم جو ہے وہ انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے پھر وہ آیت چلے گی جو ہفتے کی ہے انشاءاللہ. تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، 5 منٹ میں نے اس میں لے لیا. بسم اللہ کرتے ہیں آج کی نشست سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اور یاد کرو اے انسانوں وہ وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میثاق لیا، میثاق النبیین، عہد لیا، ایک وعدہ لیا، قول و قرار لیا، میثاق لیا. کس سے لیا؟ رسولوں سے، نبیوں سے. لما آتیتکم کتاب و حکمہ، اور کیا لیا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں گا، کیونکہ کتابیں بھی دی گئیں حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت داؤد کو، سب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی. میں آپ کو بتا چکا ہوں تورات، زبور، انجیل. اور اللہ تعالیٰ خود کتاب میں فرماتے ہیں اس قرآن مجید میں، اس کلام پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ان کتابوں میں بھی فیہ ھدی و نور، ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. یہ بات الگ ہے کہ ان کے علماء نے کئی چیزیں، کئی عقیدے اپنے لیے گھڑ لیے اور ان کو جھوٹ منسوب کر کے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اور اپنی شریعت میں ایڈیشن کرتے رہے اور اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا. تو یہ معاملہ تو ایک دم الگ ہے، مختلف ہے. لیکن ابتدائی جو ہدایت تھی وہ تو اللہ کی طرف سے تورات میں بھی تھی، زبور میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی. تو اسی کلائمیکس کو مد نظر رکھ کے اللہ نے یہاں فرمایا کہ یاد کرو اے انسانوں وہ وقت جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد تمہارے پاس، یعنی پیغمبر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تو جب وہ مصدق ہوا وہ رسول، جب وہ سچا رسول جو کہ تمہاری ہی کتابوں میں جن کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تبھی یہاں پہ کتاب کا لفظ آئے، کتاب و حکمہ، کتاب و حکمہ. تو جب یہ ایسا رسول آئے گا جزیرہ نمایاں عرب میں، جب ایسا نورانی رسول آئے گا جو کہ اپنے نور سے تمام جزیرہ نمایاں عرب کو، نہ صرف جزیرہ نمایاں عرب کو بلکہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا، پاک کر دے گا، کامل کر دے گا. جس طرح حضرت خدیجہ بھی فرماتی تھیں، حضرت بی بی آمنہ بھی فرماتی تھیں کہ میں نے ایک ایسا بچہ جنا ہے جو کہ پوری کائنات کو روشن کر دے گا، پاک کر دے گا. تو رسول مصدق لما معکم، جب ایسا رسول مصدق ہوا وہ رسول تمہارے پاس آئے، یعنی تمہارے پاس سے مراد ان کے اپنے لوگوں میں آئے، یہودیوں میں آئے، نصرانیوں میں آئے، تورات کے ماننے والوں میں آئے، انجیل کے ماننے والوں میں آئے، نظر آ جائے. کا کام کیا ہے؟ 2 الفاظ آ رہے ہیں ہم وزن، لتؤمنن به ولتنصرنہ. تمہارا اولین فرض یہ ہے کہ اس رسول پر اعتماد رکھو، ایمان لاؤ، اس پہ اپنا اعتقاد رکھو، یہ لازمی ہے. یہ پھر اس میں اپنی چودراہٹیں مت دیکھنا، مسندیں مت دیکھنا، اپنا غرور اور تکبر مت دیکھنا، اپنی عقل مت دیکھنا، اپنا بینک بیلنس مت دیکھنا، بلکہ پہلا فرض تمہارا یہ ہے لتؤمنن بہ، اس رسول پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور اس کی طرفداری بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا. یہاں یہ جو لفظ آپ لوگ کو آیت نمبر 81 میں نظر آ رہا ہے لتؤمنن بہ، یہ جو بے اور ہے کا لفظ ہے یہ یاد رکھیے گا. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا اکثر و بیشتر قرآن مجید کے موقعوں میں، تو آپ لوگ کو بہی کا لفظ بھی نظر آئے گا. یہ بہی بیسیکلی قرآن مجید پہ ہے کہ یہ پورا قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیسک معجزہ ہے. اسی قرآن مجید کے گرد ان کی پوری ریولوشنری پروسیس گزری ہے 23 برس کی. اسی قرآن سے ہی ان کے اندر، خود ان کے اندر بھی ایمان بیدار ہوا اور ان کے ذریعے سے تمام اہل ایمان کو بھی وہ نور کی چمک اور روشنی ملی. تو لتؤمنن بہ، ایک تو ایمان لاؤ گے اس رسول پہ، بہ اور اس قرآن پر جو ہم نے ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس رسول کی ہماری مدد کرو گے. اب ایک بات یہاں سمجھ میں نہیں آئی، آپ لوگ کو بھی غالب گمان رہا ہوگا کہ ابھی رسول تو آئے نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں میثاق لیا جا رہا ہے، عہد لیا جا رہا ہے تمام نبیوں سے.
داؤد سے بھی لیا جا رہا ہے، عیسیٰ سے بھی لیا جا رہا ہے، موسیٰ سے بھی لیا جا رہا ہے، ہر قسم کے رسول نبیوں سے لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضور تو بہت بعد آئے ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی بہت بعد آئے ہیں، حضرت ابراہیم تو جد امجد ہیں 4000 انبیاء کے۔ تو یہ عہد اور قول و قرار اور ایگریمنٹ کہاں لیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ نے سوچا کبھی؟ یہ عہد اور قول و قرار اور ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے عالم امر میں، عالم ارواح میں۔ یہ عالم ارواح کا معاملہ بیان ہو رہا ہے دوستوں۔ چونکہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام شروع سے ایک رہا ہے لیکن شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اب ایک پریڈکشن ہو رہی ہے کہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے کہ ایک رسول آئے گا، پیغمبر آخری الزماں آئیں گے جو ہونا واضح کر دیں گے۔ تو یہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے عالم ارواح میں، اور یہی عالم ارواح میں ہماری روحوں نے بھی ایگریمنٹ لیا ہے، جس کا ذکر تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے مد میں، مڈل آف سورہ اعراف میں۔ وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت آیت آئی ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ سورہ اعراف میں جب ہم لوگ انشاءاللہ داخل ہوں گے تو ہم وہاں اس بات کو غور کریں گے کہ جب ہم سارے کے سارے سوئے ہوئے تھے عالم ارواح میں، یہ میں آپ لوگ کو اوپر اپنی طرف سے باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن مجید سے بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ کو سنتے ہوئے شاید غالب گمان ممکن ہو کہ یہ ہم لوگ عہد و قول و قرار کب کر کے آئے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے البتہ ہمیں وہ عہد و قول و قرار یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ہم لوگ کر کے ضرور آئے ہیں، کیونکہ سورہ اعراف میں لکھا ہوا ہے الست بربکم قالوا بلا، کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم لوگ نے تمام آدم کی پشت سے تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا، تمام انسانوں کی روحوں کو، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جندن، لشکروں کے جو روح ہیں، ارواح ہیں، میری بھی روح ہے، سول ہے، آپ کی بھی روح سول، وہ وہاں موجود تھی، پوٹینشلی وہاں موجود تھی۔ ان سب کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا ہے قالوا بلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی معبود ہے۔ پھر ہم ساری روحوں کو سلا دیا گیا، پھر ہم ساری روحوں کو جب اس جسد خاکی اور جسم حیوانی کے ساتھ ہماری ماؤں کے رحم مادر میں جنم لیا ہم لوگوں نے، تو وہی روح ہمارے پاس لا کے واپس پھونک دی گئی ہے۔ اور حدیث بچہ حضرت عبداللہ کی طرف سے یہ حدیث راوی ہیں اس کے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، نطفہ علقہ مضغہ، آپ لوگ یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور مزید پڑھیں گے سورہ مومنون میں، سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں ہم لوگ یہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اور اپنی ایمبریولوجیکل اسٹیجز سے گزر جاتا ہے، تو وہی روح جو کہ سوئی ہوئی تھی اس کو لا کے پوٹینشلی اس جسد خاکی، اس حیوانی جسم کے ساتھ لا کے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ عہد و قول و قرار جو کہ آیت نمبر 81 میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے، یہ کہاں لیا گیا؟ نبیوں سے، تمام نبیوں سے، میثاقاً نبیین، تمام انبیاءوں سے ہم نے عہد لیا ہے۔ تو یہ عہد لیا گیا ہے دوستوں عالم ارواح میں، گویا کہ یہ اضافی عہد ہے جو کہ تمام نبیوں سے لیا گیا ہے، اضافی عہد ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ نے تو سمپل یہ عہد لیا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ہم لوگ تو معاذ اللہ نبی رسول، یہ ہے کہ ہم لوگ نے یہ عہد تو لیا ہے الست بربکم قالوا بلا، کہ یا اللہ ہم تجھے ہی معبود سمجھتے ہیں اور تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم لوگ نے عہد لیا ہے۔ البتہ ہمیں وہ عہد یاد ہو یا نہ ہو یہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ لوگ اپنے اندر جھانکیں تو ایسا لگتا ہے دوستوں کہ ہمیں وہ عہد یاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر نیکی اور بدی کا ایک جو امتیازی فرق ہے اس کو بھی ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے۔ اگر آپ کبھی کوئی نیکی کریں تو آپ لوگ کو لگتا ہوگا، فیل ہوتا ہوگا کہ ہمیں دل سے سکون مل رہا ہے، اور اگر آپ کوئی گناہ کا کام کریں تو آپ لوگ کو بظاہر فیل ہوتا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی معصیت کری ہے، اللہ کی نافرمانی کری ہے۔ تو یہ ہمارے اندر پوٹینشلی موجود ہے۔ بہرحال تو یہ اضافی عہد لیا گیا تھا تمام نبیوں سے کہ ایک رسول آئے گا، اس کی کیا چیز کرنی ہے؟ سب سے پہلے اس پہ ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد اس رسول کی مدد کرنی ہے۔ کیوں مدد کرنی ہے؟ اس لیے کہ کسی معجزہ ہم نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے لاٹھی دی، انہوں نے دریا پہ ماری، دریا پھٹ گیا، لاٹھی زمین پہ ماری، وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ کے علاوہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو طبی معجزات دیے، لیپروسی، جزام جیسے مریض سے انسان ٹھیک ہوا، ان کی اذن سے، اللہ کے اذن سے، ان کی حکمت سے۔ بچپن کی حالت میں وہ قوم سے خطاب کر سکتے تھے، ایسے معجزات جو کہ ڈائریکٹ اللہ کے ہوتے ہیں، مردہ کو زندہ کر دینا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ایسے عظیم ترین معجزات دیے۔ لیکن اس رسول کا معجزہ کیا ہے؟ پیغمبر آخری الزماں کا معجزہ کامل وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ترین معجزہ، کامل ترین معجزہ۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام
ہزار گنا کروڑ گنا بڑا معجزہ ہے، جو انسان اگر غور کرے تو سمجھے گا، بشرط یہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں، سمجھیں، اس قرآن مجید کو سمجھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ دو کام کرنے، ایک تو مدد کرنی ہے اور ایک ایمان لانا ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تو ان سب نے فرمایا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اقررتم، پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا، اور اس پر واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا عہد قبول کیا۔ ناؤ دا اللہ از انٹروگیٹنگ ود دا انبیاء کہ کیا تم لوگ نے میرا کہا مانا، سمجھا، اور اسی طریقے سے میرے عہد و قول و قرار کو پورا کرا، مانا اس میرے عہد کو۔ قالوا اقررنا، سارے کے سارے انبیاءوں کی روح نے کیا بولا؟ اقررنا، یا اللہ ہم نے گواہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی مدد کریں گے، ہم نہیں تو ہمارے بعد کی جو امت آئے گی وہ اس نبی کی انشاءاللہ مدد کرے گی۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا، اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ وانا معكم من الشاہدین، یعنی اللہ خود گواہ ہے، اس عہد و قول و قرار کا اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے۔ اور چنانچہ بائبل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو بائبل ہے آپ لوگ اگر اس کو پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود پیشن گوئی فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جس طرح حضور کی پیشن گوئی کے وقت حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ ابھی مجھ سے تمہیں کافی باتیں کرنی ہے، اپنے حواریون کو خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے ابھی تم سے کافی باتیں کرنی ہے میرے قوم کے لوگوں، لیکن ابھی تم ان باتوں کا تحمل نہیں کر پاؤ گے، یو وونٹ بی ایبل ٹو ایکسیپٹ دوز تھنگس، تم ان باتوں کا تحمل نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی ارتقاء، میچیورٹی ابھی تک شریعت کی طرف سے آئی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے کہا ایک پیغمبر آخری الزماں آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ جو باتیں کرے گا تو وہ تمہیں سمجھ آئیں گی، اور پھر تم ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ابھی مجھے تم سے کافی باتیں کرنی ہیں لیکن تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے بھی فرمایا، ایک طریقے سے حضرت موسیٰ تو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ موسیٰ میری جانب سے ایک پیغمبر ٹیسٹیمن میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، 18 چیپٹر کے 18 ورس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری طرف سے ایک پیغمبر آخری الزماں آئے گا، اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی بات کرے گا اپنی قوم سے جو کہ میں بتاؤں گا اس کو بولنے کو، وہ وہی بات کرے گا اور وہ حق بات بولے گا۔ چنانچہ جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں کری ہیں، موجود ہیں۔ اب اگر انسان نہ ایمان لائے تو وہ اس کا اپنا فالٹ ہے۔ اسی لیے دیکھیں آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک، تو جو شخص روگردانی کرے گا اس کے بعد، نہیں مانے گا ہمارے نبی کو، ہمارے اس رسول کو، ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کی پارٹی میں، حزب اللہ والی پارٹی میں جوائن نہیں کرے گا، شیطان کی پارٹی میں اپنی شمولیت اختیار کرے گا، فمن تولی بعد ذلک، جو شخص اس روگردانی کرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، ایسے ہی لوگ تو عقل سے ایک دم بیرا روا ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، وہ تو فاسق ہیں، فجار ہیں، بے حکمی کی باتیں کرنے والے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، کیا پھر تم دین خدا بندی کے سوا کسی اور طریقے پہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹروگیشن والا سوال ہے کہ ہمارا رسول جب آ گیا اس کو ماننے کے بجائے، اس کے اسلام کی مذہب کو فالو کرنے کے بجائے کچھ اور مذہب چاہتے ہو؟ افغیر دین اللہ، کیا کوئی اور دین خدا بندی کے سوا کسی اور طریقے کے اوپر چلنا چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے سب کے سب سروے سجود ہیں، سب کے سب مطیع ہیں، سب کے سب فرما بردار ہیں، سب کے سب جھکے ہوئے ہیں۔ من فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، طوعا وکرہا والیہ یرجعون، چاہے وہ جھکے ہوئے خوشی سے ہوں، چاہے وہ مجبوری سے جھکے ہوئے ہوں، والیہ یرجعون، اور سب کے سب اللہ ہی کی طرف تو لوٹ جاؤ گے۔ یہ ہے انداز اللہ تعالیٰ کا کہ چاہے خوشی سے آؤ چاہے مجبوری سے آؤ، آنا تو ہے، اللہ کا حکم ماننا تو ہے، چاہے خوشی ہو تب بھی اللہ کا حکم مانا تو ہے، تو خوشی سے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی انعام کے فیصلے تمہارے آگے وارد فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم لوگوں کے اوپر نچھاور کرے، یہ ساری چیزیں کرے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور جانا تو میرے پاس ہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے پاس ہی آ جاؤ گے، کل نہیں آج آ جاؤ گے، آج نہیں ابھی آ جاؤ۔
اللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی جو یہ یہود اور نصاری آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں، ساری کی ساری باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دیجئے۔ اور دیکھیں یہی سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں بھی یہی آیت آئی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، بس تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بھی لائن سے سارے کے سارے انبیاء کا نام آیا تھا، اس میں بھی آیا ہوا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے یہود نصرانی کو چھوڑ دیجئے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولیے آمنا باللہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل علینا اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے یعنی قرآن مجید، وما انزل علی ابراہیم اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتیہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو بھیجا گیا یعنی تورات میں، و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو بھیجا گیا ان کی شریعت انجیل، والنبیون من ربہم اور دوسرے نبیوں کو بھی جو دیا گیا ہم سب پر ایمان لائے، سب کی جو کتاب ہے رسپیکٹ لائے، اس میں ہم کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں تفریق کرتے ہی نہیں، لا نفرق بین احد منہم، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ یہ بات تو پہلے بھی آ چکی تھی سورہ بقرہ میں کہ فرق کسی میں نہیں ہوگا، فرق تو واضح ہے قرآن مجید سے کہ فرق کسی میں نہیں ہوگا، لیکن تفضیل قرآن مجید سے ثابت ہے۔ وہ تفضیل کیا ہے؟ تفضیل یہ ہے کہ کسی ایک نبی کو اور اونچا کر دینا، فضائل میں، اعتبارات میں، دوسرے معاملات میں، اور یہ تیسرے پارے کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، بعض رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی، فوقیت دی، یہ معاملہ ہے۔ اور یہ فوقیت کے لحاظ سے سب سے آگے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ خود ان کی حدیث موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نقطۂ نظر کو بیان کرنے کے باوجود ایک ان کی حدیث موجود ہے کہ اے لوگوں مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ ایک ہی ہیں نبی جن کو اللہ نے دنیا میں پکڑا ہے اور مچھلی کے پیٹ میں ڈالے، اور وہ ہیں یونس ابن متہ، اور حضور کہہ رہے ہیں ان پر بھی مجھے فضیلت مت دو، کیونکہ قیامت میں ہر کوئی تنہا آئے گا، ہر کوئی اکیلا آ کے اپنی جواب دہی کرے گا، تو یہ معاملہ ہے انسانوں کا۔ لیکن بہرحال فضیلت کے اعتبار سے ہم سب سے آگے انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ کو رکھیں گے، یہ بات ہے، کیونکہ جنت میں کوئی نبی بھی جنت نہیں جا پائے گا، خود حضور نے فرمایا جب تک میں نہ چلے جاؤں، اور کوئی امت بھی جنت میں نہیں جا پائے گی جب تک میری امت نہ چلے جائے۔ لا نفرق بین احد منہم، اور اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی امت کو اتنی باریکیوں تک پہنچایا، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ صحابی نے مسجد نبوی میں ایسے ہی بول دیا کہ کوئی معاملہ ڈسکس کیا حضور نے ایک صحابی سے، تو انہوں نے فرمایا ما شاء اللہ وما شئت، کہ اے اللہ تعالیٰ جو اے نبی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی بولنا تو یہ چاہیے تھا جو اللہ چاہیں، لیکن انہوں نے ایسے ہی اپنی شرافت اور شریف النفس انداز میں بول دیا یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ وما شئت، تو حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتہ للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کہ اے میرے صحابی کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک ذات کی چلتی ہے اور وہ ذات باری تعالی ہے۔ احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم سارے کے سارے اسی کے مطیع ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے آگے سرو سجود ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں۔ یہی الفاظ آئے تھے سورہ بقرہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں کافی کورسپونڈنس ہے، ان میں سے ایک لفظ یہاں آ گیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُؤْمِنُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ لفظ بھی آیا تھا اس سے پہلے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، یہ نہیں کہ 99% اللہ کی بندگی کرو اور ایک بندگی اپنی کرو، اپنے نفس کی کرو، اپنے دولت کی کرو، اپنے آباء و اجداد کی کرو، اپنے اہل و عیال کی کرو، نہیں، ساری کی ساری کامل 100% مخلصون وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کسی اور دین کو لے کر آئے گا، یعنی روز محشر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا، دین لے کر آیا، کافرانہ دین لے کر آیا، ہندوانہ دین لے کر آیا، جیوس کا دین لے کر آیا، نصرانی کا دین لے کر آیا، کرسچنس کا دین لے کر آیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور حالت میں طلب کر لیا گیا، کوئی اور دین لے کر آیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ سے وہ قبول
اللہ تعالیٰ اس کو مقبول نہیں سمجھے گا، منہ پہ مارے گا اس کو. فلن یقبل منہ. اب دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم لوگوں پہ. جاگو اور جگاؤ کی سچویشن ہے، اور اس کے لیے دائرہ اسلام میں پورا کا پورا میدان کھلا ہوا ہے. عام طور پہ انسان ڈاکٹری کرتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، لیکن دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے انسان کمر نہیں کستا. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آؤ گے تو نہیں قبول کروں گا. اب زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ موقع دیا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو. کوشش کریں اس قرآن کے ذریعے سے جتنے نان مسلمز ہیں ان کو اٹریکٹ کریں، قرآن کی طرف اٹریکٹ کریں. اپنے قول فعل عمل سے تو کریں. آج امت مسلمہ کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ اپنے قول فعل اور عمل میں ان کے تضاد ہے. دنیا تو پہچانے گی اسلام کو، امت کو کیا دین آگے پہنچانا، خود دین کو چھوڑ دیا. فلن یقبل من، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں شمار ہوگا، ایک دم درگانے راہ ہو کر جہنم کے گڑھوں میں جائے گا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیار اور محبت کا انداز بھیجا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا. کیف یہد اللہ قوما، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا، کیوں کر ہدایت دے گا. کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان، یعنی ایمان کی حقانیت ان پہ منکشف ہو چکی تھی، مان لیا تھا، حقیقت منکشف ہو گئی تھی. جس طرح سورہ نمل میں ہم پڑھیں گے، انہوں نے انکار تو کیا اکثریت نے، لیکن ان کے دل نے محسوس کر لیا تھا کہ ہاں بات صحیح ہے، یہ معاملہ جو ہے حضور جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. یعنی جب دل گواہی دے دے، اور یہی معاملہ درس قرآن میں بھی ہے دوستوں، کہ آپ کا ایمان جو آپ کے اندر آلریڈی پوٹینشلی موجود ہے، یہ درس قرآن کے سیشنز اس کو ایکٹیویٹ. اب اگر انسان ان سب کے باوجود اپنی ہٹ درمی میں، اپنے تعصب میں، اپنے غرور میں، اپنے زوم میں گناہ کی روش نہ چھوڑے تو دیٹس یور چوائس. کیونکہ اس قرآن اور ہماری روح کا جو ڈیوائن سورس ہے، اور ذات جو ڈیوائن سورس اور مابع ہے، حیات ہے، باری تعالیٰ ہے، اور کوئی نہیں ہے. سورس بھی وہیں سے، اور یہ قرآن مجید بھی اس کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے. تو یہ دونوں کی سورس جو ہے وہ الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو پہچانو، غور کرو، سوچو، سمجھو، غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تو اس کے اندر غوطہ زنی کرو، اس کو سوچو، اس کی آیات پہ فکر کرو، اس کو اپنے اندر پیوست کرو، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرو، جس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، کہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا، نور بنا، ہدایت بنا، رہبری کا ذریعہ بنا، ہدایت کا سرچشمہ بنا، امام بنا. تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ تو امام ہمارا تب بنائے گا نا جب آج کی رات ہم فیصلہ کر لیں ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، تب بنے گا، ایسے تھوڑی امام بنے گا. کیف یہد اللہ قوما، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا نے کفر کر لیا ایمان آنے کے باوجود، ایمان آنے کے بعد کفر کرا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، اب غور کریں یہ آیت اگر ہم لوگوں پہ فٹ ہو تو کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دل ہلا دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس کے پاس ایمان کی روشنی آئی، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا. قرآن مجید کیبنٹ میں پڑا رہے یا ایمان کی اصل روشنی یہ تھی، اور انہوں نے صرف رمضان میں اٹھانا گوارا کرا. اور حال تو یہ ہے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، ان کے اندر ان کے رسول موجود ہیں، حق وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور وہ رسول حق ہیں، سچے ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے پھر بھی انہوں نے ایمان کے بعد کفر کرا. یعنی تم لوگ سوچو، ہم نے تمہارے درمیان رسول اللہ جیسی عظیم ذات بھیجی، تمہارے درمیان اتنا عظیم ترین کلام بھیجا، تمہارے درمیان اتنی عظیم ترین شریعت بھیجی، ان تمام فیصلوں کے بعد ہم نے تمام رسولوں کو بھیج دیا. اس کے اوپر سرپلس ویلیو ہم نے یہ دے دی کہ تمہارے اندر خیر اور بدی کا ایک تمیز کا ایک امتیازی فرق ودیت کر دیا کہ تمہیں کوئی اچھی چیز کرو تو تمہیں اچھا لگے، کوئی بری چیز گناہ کرو تو تمہیں برا لگے. تو ان ساری چیزوں کے بعد ہم نے تو اپنا فرض منصبی انجام دے دیا نا. اب اگر تم ہی غلط حرکتیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ تم تو ایمان کے بدلے کفر کی روش اختیار کر رہے ہو نا. اگر ایسا معاملہ کرو گے تو کان کھول کے سن لو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت ہرگز نہیں دیتا ایسے قوم ظالمین کو. اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگوں لوگوں کو، ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت پہ نہیں لائے گا. سن لو یہ. تم لوگ لگے رہو اپنے سعودیہ میں جا کے 1 گھنٹہ دعائیں کرو، پورے رمضان میں دعائیں کرو، ساری چیزیں کرتے رہو، لیکن جب قرآن کے پیچھے نہیں لگو گے تو اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ پھر تو یہ تو رسمیں رہ جائیں گی.
رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ہے، تو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو، ایسے ظالم اور فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جس کے پاس رسول موجود تھا، جس کے پاس کتاب موجود تھی، جس کے پاس شریعت موجود تھی، خیر اور بدی کا شر موجود تھا، اور یہ اس کی تمیز موجود تھی، اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے رسولوں کو بھیج کے اپنا فرض منصبی انجام دے دیا۔ اب اس کے باوجود اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو، دیٹس یور چوائس۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ابھی دیکھیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ایسے لوگوں کی جزا اس کے سوا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائے گا، والملائکہ، اور تمام فرشتے بھی ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائیں گے، والناس اجمعین، اور تمام آدمیوں میں جتنے انسان ہیں تمام کے تمام ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائیں گے، اجمعین جمعیت میں سب کے سب لعنت فرمائیں گے، اور اسی لعنت زدہ حالت میں خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اس ہیوملیشن میں۔ ہیوملیشن تو ہمارے سامنے ہے آج، دا ہیوملیشن از ایکچولی ہیپڈ اپون اس، اٹس اے میٹر آف نو ڈفرینس، یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت زدہ زندگی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ہاں ان میں عذاب میں کوئی ہلکا نہیں ہوگا، عذاب سے کوئی تخفیف نہیں ہوگی، عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہلکا نہیں ہوگا عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، نہ ان کو کوئی گارنٹی دی جائے گی، نہ ان کو کوئی سیلویشن دی جائے گی، کچھ نہیں۔ لیکن اتنی کڑک آیات پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ایک آپشن رکھا ہوا ہے، کہ اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے 50 سال زندگی تمہاری گزر گئی، 60 سال زندگی گزر گئی، موت کے قریب آ چکے ہو تم لوگ، ما لم یغرغر کا موقع ابھی نہیں آیا، تمہارے اندر روح موجود ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایک بات اچھی طریقے سے کان کھول کے آپ لوگ سن لیں، جب تک روح اور جسم کا تعلق انٹیکٹ ہے، یہ روح اور جسم کا تعلق انٹیکٹ ہے، آپ لوگ توبہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار یہ روح اور جسم کا تعلق ہلکا پڑ گیا دوستوں، آپ لوگ ایڑیاں، میں اور آپ ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں گے، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے دوستوں، بہت سخت ہے، اور اس نے 60-70 سال کی زندگی دی ہے، اس لیے دی ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اب آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، اب توبہ کر لو۔ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی محبوب ہوتی ہے کہ وہ عرش پہ جشن مناتے ہے، اور ایک ایک فرشتے کو پکڑ کے کہتا ہے فلاں فلاں شخص نے آج مجھ سے میری دوستی اختیار کر لیا، مجھے اپنا دوست مان لیا، اپنا ولی مان لیا، اپنا پشت پناہ مان لیا، تو آ جاؤ، ابھی بھی تم اندر جھانکو اور تمہیں محسوس ہو، اپنے گریبانوں میں جھانکو انسانوں، اور تم لوگ کو محسوس ہو کہ ایمان کی روشنی تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ برننگ فیتھ اگر آج ٹٹولیں ہم لوگ اپنے اندر، ہمارے اندر اگر یہ ایمان نہیں ہے تو کہاں جائیں، کیا کریں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کہاں سے ایمان لے کر آئیں؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے کو ملے گی یہ قرآن، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں میں، اس قرآن کے سپاروں میں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ اتنی عظیم دولت تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور اس سے تمہارا یہ حال ہے، اس سے تمہارا یہ رویہ ہے۔ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، یہ آیت آپ لوگ پڑھیں گے سورہ واقعہ میں، اس قرآن کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم اس سے مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو، سستی سے کام لے رہے ہو، غفلت سے کام لے رہے ہو، اس کو سیکھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں ہو، اس کو براہ راست اپنے قلب پہ، اپنے ذہن پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے غلبے پہ بظاہر اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں ہو، یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ ہے، سستی کا معاملہ ہے اس کتاب کے بارے میں۔ تم نے اتنی بڑی بڑی انگلش کے کورس کر لیے، اتنے دوسری لینگویجز سیکھ لیں، تم نے اتنی زیادہ انگلش سیکھی کہ امریکہ جا کے انگریزوں کو پڑھا کر آ جاؤ، اتنا موقع نہیں گزرا تمہارے پاس کہ تم ذرہ بھر عربی سیکھ سکو، کہ اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ سمجھ سکو۔ چنانچہ ابھی بھی موقع ہے، سیکھو، سمجھو، غور کرو، توبہ کرو، سوچو اپنے اندر، الا الذین تابوا من بعد، آیت نمبر 89، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ابھی راستہ ہے، اختیار کرو اس کو، ابھی تو آنکھ کھلی ہوئی ہے نا، جب آنکھ بند ہو جائے تب تو الگ معاملہ ہے، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو ابھی تو پوٹینشل آنکھ کھلی ہوئی ہے، غور کرو، ابھی تم الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کریں، من بعد ذالک، کر لیں، یہ جو جتنی زندگی انہوں نے گزار دی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی آ جاؤ، لوگ تمہیں کہیں گے کہ ہزار چوہے کھا کے بلی جو ہے حج کو چلی، بولنے دو ان کو،
لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود من بعد ذالک الا الذین تابوا، توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، جو کچھ پچھلا ہوا ہے ہم معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جس طرح حضور فرماتے تھے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سیاہی کم ہوتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل ایمان کے نور سے صاف اور شفاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، ابھی غور کرو، ابھی فکر کرو۔ جس طرح حضور ایک اور حدیث میں فرماتے تھے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ تو ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اتنی بڑی دے رہا ہے الا الذین تابوا، جس سوائے ان کے جو توبہ کریں، ان ساری چیزوں کو ہم بھلا دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو سنوار لیں، سدھار لیں اپنے اعمال کو۔ یہ نہیں کہ بس توبہ کری اور توبہ کی رٹ لگا لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی رٹ لگا لی، نہیں، توبہ کرو، توبہ کے بعد وَأَصْلَحُوا، غور کرنے کے بعد صلح کریں، آپس میں اپنے معاملات میں صلح کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی تو بخشنے والا ہے نا، اور رحمت کرنے والا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو غفور پاؤ گے، رحیم پاؤ گے۔ یزد اللہ غفور الرحیمہ، یہ آیت آپ لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب ملے گا تو غفور کی حالت میں ملے گا۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا معاملہ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو دوستوں اس حالت میں ہم لوگ کو دعا کریں، موت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو، مجھ سے اور آپ سے اطمینان کی حالت میں ہو، مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ ایسے دوستوں نہ مرو کہ بھاگا ہوا مجرم، جس طرح قیدی پکڑ کے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے اللہ کی عدالت میں، اور ایک دم منہ گھسیٹ کے لے کر آیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس اذیت ناک موت سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ بندہ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم پائے گا۔ اچھا، ایک اور بات یہ بھی کہ یہ جو معاملہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے، اس میں میں ایک واقعہ بھی آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، آیت نمبر 86 میں۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ابو القامہ اور ابو حارثہ، یہ جو معاملات تھے، یہ جب دو انسان جب یمن سے چلے تھے حضور کی صحبت میں، جو مباحلہ ہم لوگ بتا چکے تھے، تو جب یہ ان کی صحبت میں گئے تھے ایمان لانے کے لیے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے، تو جب راستے میں جا رہے تھے تو یہ دو لوگ تھے، ابو حارث کے گھوڑے کو جب تھوڑا ٹھوکر لگی اور وہ زمین میں گر گیا، تو قرش نے غصے میں کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں، معاذ اللہ، یعنی اس کی یہ بد دعا تھی ایک طریقے سے رسول کی طرف، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس پر ابو حارثہ نے کہا تھا کہ تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ تو اس ابو قارث نے کہ ایسا کیوں کہا تم نے، میں نے تو حضور مطلب رسول کے بارے میں یہ بات کہی تھی، معاذ اللہ۔ تو اس نے ابو القامہ نے کہا اور ابو حارثہ نے کہا کہ تم کو کیا نہیں پتا، کہ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کون سا نبی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ وہ نبی ہے جس کی پیشن گوئیاں ہمیں بتائی گئی ہیں موسیٰ عیسیٰ کی طرف سے، تو ہم تو منتظر تھے، ان کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس قرش نے کہا ابو حارثہ سے کہ اگر تم اس رسول کو مانتے ہو تو مجھ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو پھر؟ تو اس ابو حارثہ نے کہا کہ ہم اس پہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو رومن امپائر ہمارے پیچھے ہے، اتنی بڑی سپورٹ ہے ہمارے پاس، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی دولت لے آئیں گے، محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آئیں گے تو یہ سالت دولت بیلنس، یہ سارا مقام مرتبہ تو چھن جائے گا نا۔ تو یہ ایک طریقے سے مدد کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کس طرح ہوگی؟ بہرحال تو اب آخری آیات ہیں اس کے آگے، اور یہ ساری آیات ایک طریقے سے وہی ہیں دوستوں جو کہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ آخری دو آیات ہیں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ یقیناً وہ لوگ جو کہ کفر کرا جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے رہے، یعنی حقیقت پہچان گئے تھے، حقیقت منکشف ہونے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو کفر کا راستہ اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور اپنے کفر میں بڑھ گئے۔ کیونکہ یہ معاملہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس راستے پہ آپ جانا چاہیں گے دوستوں، اللہ تعالیٰ اسی راستے کو آپ کے لیے ہمکنار رہے گا۔ آپ نیکی کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کھولتا رہے گا۔ آج آپ کا قدم ایک طرف ہے اور آگے جائے گا نیکی کے معاملات میں،
عمرے اور حج کی انشاءاللہ پھر اللہ سعادت دے گا، خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی سعادت دے گا۔ اور اگر آپ گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فروتنی اختیار کروا دے گا، آگے بڑھاتا رہے گا۔ اور اگر آپ بیچ بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں تو زندگی پر بیچ بیچ میں لٹکے رہیں گے، نہ پوری طریقے سے دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ وہ فطرت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے۔ لن تجد اللہ سنت تبدیلا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تم ہرگز چینج نہیں دیکھو گے، تو سوائے وہ لوگ جو کہ ایمان لانے کے بعد کفر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور اپنے کفر میں بڑھتے رہے، ان کے اندر ہٹ دھرمی اتنی تھی کہ وہ اپنے کفر میں ہی بڑھتے رہے۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز اللہ کے آگے قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ضالون یعنی انتہائی گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ہاں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یعنی ایمان ان کو نصیب ہوا ہی نہیں، آخری دم تک گناہ کی روش کر کر کے کفر کی حالت تک پہنچ گئے۔ غیر شعوری نفاق اتنا ہو گیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اندر سے کافر بنے بیٹھے تھے، ایمان کا نور ان کے دلوں سے ہبط ہو گیا، سلب ہو گیا۔ تو جو ان لوگوں نے کفر کیا، ومات کفار، اور کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدہم، تو ان میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنا بھر وہ زمین میں بھر کر سونا بھی دے دیں، ملء الارض، زمین بھر سونا بھی دے دیں، ذهبا ولو افتدى به، اور اس سے اگر وہ دنیا میں واپس جانا چاہیں فدیہ دے کے، کہ اگرچہ وہ معاوضہ کر لیں اور اس کو دنیا میں دینا، مطلب دنیا بھر کا جو سونا ہے وہ دے کے آخرت کے عذاب سے بچنا چاہیں، پھر بھی فلن يقبل من، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک طریقے کی اگزامپل ہے، زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا قبول نہیں کیا جانا، یہ ظاہر بات ہے، یہ ایک اگزامپل ہے۔ ناممکن ہے کہ زمین بھر انسان سونا دے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اسٹائل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسان کوئی فدیہ پیش نہیں کر سکے گا۔ زمین کے برابر بھی سونا دینا چاہے گا تو اس سے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، نہ وہ اس عذاب الہی سے چھوٹ پائے گا، کیونکہ وہاں آپ لوگ کو معلوم ہے سونا تو ایک ایگزامپل میں اللہ بتا رہا ہے، وہاں تو صرف نیکی ہوگی یا بدی ہوگی۔ نیکی کا انسان اگر زیادہ پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ جنت کی طرف، اور اگر بدیوں کا ہو گیا تو جہنم کی طرف۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے سمجھانے کی، اصل بات یہ ہے کہ وہاں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی شفاعت ہوگی، کیونکہ یہ آیت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ وہ وقت سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس کوئی جی جان کسی اور جی جان کے، کسی اور انسان کے کام نہیں آئے گی، سب ایک کو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس کی اللہ اجازت دے، آیت الکرسی میں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کاملہ ہے۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی ان سے رینسم منی پیش کیا جائے گا اور وہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک کھولنے والا عذاب ہوگا، دردناک ذلت آمیز سزا ہوگی۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کو اگر دوست سمجھا ہوتا تو آج اللہ دوست یہاں ثابت ہوتا، لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اہل کفار کو اپنا دوست سمجھا، تو آج کفار بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آج تو عذاب الہی دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو 9واں رکوع تھا وہ بھی اختتام پہ پہنچا ہے۔ کل انشاءاللہ 10واں رکوع کر کے ہم لوگ سورہ آل عمران کا جو اختتامی حصہ ہے، پہلا حصہ، وہ اختتام کر لیں گے۔ اور اچھی بات یہ بھی ہے آج کی نشست کے حساب سے کہ الحمدللہ 3 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو، آج تو جمعرات ہے، کل آپ لوگ کو میں ٹائم دے رہا ہوں جمعے کا، اور امید ہے ہفتے کا بھی دوں گا انشاءاللہ، اور اتوار کو آپ لوگ کا ٹیسٹ لگ جائے گا، اسی جو درس قرآن کا جو ہمارا شیڈیول بنا ہوا ہے، اس پہ آپ لوگوں کو پیج پہ ایک ٹیسٹ نظر آ جائے گا، اس کو فالو کریے گا، اور سارے کے سارے ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں چوتھے پارے کا آغاز ہوگا، کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجل سے پہلے ہم لوگوں کو
سیدھا راستہ اختیار کرنے کی، جو کہ اللہ ہدایت والا راستہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کی طرف پیروی کرنے کی جی جان سے کوشش فرمائے، اور اس کی سعادت ہم سب کو اہل ایمان والوں کو نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔